Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک، خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ مریم کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ مریم نام رکھنے کی وجہ۔ اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم سے متعلق احادیث۔ نمبر 1، جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے تحائف دے کر اپنے 2 نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کا موقف معلوم کر لوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا، کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ہے۔ پھر اس کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، نجاشی سورہ مریم سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے دربار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف کھلے ہوئے تھے اتنا روئے کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، بے شک یہ دین اور جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، اور کفار کے نمائندوں سے کہا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نمبر 2، حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ سورہ مریم کے مضامین۔ سورہ مریم کا مرکزی مضمون یہ ہے
کہ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ کے والد حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کافی زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بانجھ تھیں، اور ایسی صورتحال میں عادت کے برخلاف حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی نیک بیٹے کی مانگی ہوئی دعا قبول ہونے اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن میں ہی منصب نبوت سے سرفراز کیے جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے جداگانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا مرد اور عورت کے ملاپ پر ہی موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد و عورت کے ملاپ کے بغیر بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی جانے والی تسلی اور ان پر کیے جانے والے انعامات ذکر کیے گئے۔ نمبر 4، یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح لوگوں کے طعن و تشنیع اور ملامت کا سامنا کیا، اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جھولے میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف پڑنے کا ذکر ہے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے عرفی باپ آزر سے بتوں کی پوجا کے بارے میں ہونے والی بحث بیان کی گئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کے ہاں 2 بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور انہیں نبوت ملنے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 7، طور میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنی قوم جرہم کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر انعام فرمایا اور انہیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 9، نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا اپنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے، اور جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا، اور انہیں خبر دی گئی کہ ان کا حشر شیاطین کے ساتھ ہوگا، اور انہیں
جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا۔ نمبر 11، مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کا موقف بیان کیا گیا اور سابقہ امتوں کی سرکشی اور ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کر کے ان مشرکین کو ڈرایا گیا ہے۔ نیز یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور اہل ایمان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی انہیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 12، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کافروں کو جہنم کی طرف ہانک دے گا۔ اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ۔ ترجمہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ تفسیر، اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ مفسرین نے آپ علیہ السلام کے آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 ہے، آہستہ دعا مانگنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور دعا مانگنے والا ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے آہستہ دعا فرمائی۔ نمبر 2، لوگ اولاد کی دعا مانگنے پر ملامت نہ کریں، کیونکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تھی۔ نمبر 3، حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز کمزوری کے باعث آہستہ ہو گئی تھی۔ آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی فضیلت اور دعا مانگنے کا ایک ادب۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کے آہستہ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ اور حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے۔ جس طرح چلانے سے سنتا ہے، اسی طرح آہستہ آواز بھی سنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز یعنی ابھی زبان تک اصلاً نہ آیا، یعنی دلوں کا ارادہ، نیت، خاطرہ کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدومات کو محیط ہے۔
سورہ کہف کے ساتھ مناسبت۔ سورہ مریم کی اپنے سے ماقبل سورت کہف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سورہ کہف میں انتہائی عجیب و غریب واقعات ذکر کیے گئے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اسی طرح سورہ مریم میں بھی عجیب و غریب واقعات ذکر کیے گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں اور ان کی زوجہ محترمہ کے بانجھ ہونے کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے ولادت ہوئی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔